بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو الیکشن ہوا ہے 2018 کا وہ لازمی بات ہے، ایک جو ہمارے نادرا کا جو ڈیٹا تھا اس کے تھرو ہوا تھا، اور اس میں ہمارے سافٹ ویئر بھی انوالو تھے اور اس قسم کے ایپس انوالو تھے جس میں موبائل فون سے جو ہمارے وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسرز تھے ان کو ٹرانسمٹ کرنا تھا ڈیٹا آر او کو، اور وہ آر او کو بھی جو ہے وہ جتنی جلد ہو سکتا تھا وہ اس کو پھر ڈی آر او کو جو دینا تھا، تو وہ ترتیب انہوں نے ایک رکھی ہوئی تھی، اور اتفاق سے وہ میکینزم فیل ہوا، اور وہ 25 اور 26 کی رات کو جو ہے وہ میکینزم جس طریقے سے فیل ہوا تو بہت ساری چیزیں اس وقت ڈیولپ ہوئی جب 35% رزلٹس آ چکے تھے اور باقی 65% رزلٹ سارے پاکستان کے جو تھے وہ آنے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو وہ سارا سلسلہ روک دینا پڑا، اور سارا مسئلے جو تھے وہ وہاں پیدا ہوئے، کہیں ابہام پیدا ہوا، کہیں پہ واقعی مسائل پیدا ہوئے، چیز دہرائی ہے، اور اس میں شاید ان کے ساتھ ٹھپے تو نہیں لگ سکے جس طریقے سے وہ لگانا چاہ رہے تھے، انہوں نے کوشش تو پوری کی تھی لیکن مینیپولیٹ ہوئی ہیں چیزیں۔ تیسری چیز جو ہوئی ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ استعمال ہوا ہے، اور ہمارے خاص طور پہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے کروڑوں کے روپیوں سے جو ہے کروڑوں کے وہ جو ہے وہ استعمال کیے ہیں۔ میں الزام لگانا نہیں چاہتا حکومت کی مشینری پہ، لیکن مجھے اتنا ضرور اندازہ ہے کہ ہر لیول پہ پیسے جو ہیں وہ چلائے گئے ہیں، ہم اس کے جو ہے وہ ایویڈنسز کلیکٹ کر رہے ہیں، لیکن یہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ 20 30 40 کروڑ روپے کے جو ہے وہ کیش جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ ہمارے کینڈیڈیٹ نے انہوں نے خرچ کیے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ شرجیل میمن صاحب جو ہیں انہوں نے جیل سے بیٹھ کے 43,000 ووٹ اٹھائے، یہ چیز کا بڑا ثبوت ہے کہ کینڈیڈیٹ میدان میں موجود نہیں تھا لیکن اس نے 43,000 ووٹس جو ہیں وہ اٹھائے، اس سے بھی زیادہ اٹھائے، تو یہ پیسے کا استعمال ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے جو ہے وہ جیتی ہوئی سیٹوں کو جو ہے کمپرومائز کیا گیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پی ٹی آئی کی غلطی بھی تھی اور انہوں نے اس چیز کو مانا بھی ہے۔ اور تیسرا جو ہے ایشو یہ ہوا کہ کیونکہ ایم کیو ایم کا جو فورس تھا وہ اس چیز پہ پہلے سے جو تھا وہ ایک یوز ٹو تھا کہ ہم جو ہے، تو انہوں نے جو ریگنگ کی ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو ہم آئندہ چند آنے والے دنوں میں اس کو پروف کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپوز کریں گے۔ اچھا صاحب آپ یہ بتائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم بھی کراچی میں یہی الزامات لگا رہی ہے کہ ہماری جو سیٹیں جیتی ہوئی ہیں اس پہ جو ہے دوبارہ ریکاؤنٹنگ کی جائے، عامل لیاقت کا ارکان مختلف جو ہیں اس کے لیے وہ بھی کورٹ جانے کے لیے تیار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم ہارنے کے باوجود اسی پوزیشن پہ کھڑی ہوئی ہے کہ آپ کے لوگ بھی گئے بادر آباد، مسلم لیگ نون بھی بادر آباد گئی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے بغیر کوئی حکومت بننے نہیں جا رہی۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور لازمی بات ہے ہم ان کو اس دھارے سے الگ بھی نہیں رکھنا چاہتے۔ جب ایک وائلنس والی پارٹی ہوا کرتی تھی، جب وہ ایک بوری بند لاشوں والی پارٹی ہوا کرتی تھی، ہمیں ان سے یقیناً اختلاف تھے، اور انہوں نے ہمارے خود جو ہے آپا زہرا کا آپ کو انسیڈنٹ یاد ہے، تو اس قسم کے واقعات، یا اس کے بعد ہمارے علی زیدی صاحب ان کو جو ہے وہ کئی ایسے واقعات جن میں جو فیکٹری کی آگ لگی یا 12 مئی والے واقعات، یہ سارے جو ہیں وہ اس ایم کیو ایم کے ساتھ ضرور اٹیچ تھے، جس ایم کیو ایم کو بعد میں جو ہے وہ لندن کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اب جو ایم کیو ایم، کیونکہ وہ لوگ تو یہاں رہتے تھے نا، اگر وہ ایک پارٹی باہر سے چلی اور وہاں سے چلائی جاتی تھی اور اس کی یہ ایک وائلنس قسم کی جو ہے وہ ایک سسٹم تھا، تو اب جو لوگ ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں نا، ہم ان کو کہاں کر سکتے ہیں۔ ہاں آپ یہ ذرا بات سوچیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ٹی آئی اگر کراچی میں آتی ہیں تو کراچی کی کتنی ترقی ہوگی، یعنی آپ یہ سوچیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ مخلص ہیں، دونوں پارٹیز کراچی کو اون کرتی ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کراچی کو جو بھی اون کرنے والی پارٹی تھی اس نے کراچی کو لوٹا، اور کراچی کے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اون نہیں کیا، اور کراچی کو ایک جو ہے وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھ کے اور اس کو بے دریغ جو ہے اس کے ساتھ جو استحصال کیا گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کا جو اپنا پھیلنے کا یا اس کی ترقی کرنے کا جو پوٹینشیل ہے وہ اتنا بے انتہا ہے کہ ہم شاید دبئی اور سنگاپور کے علاقوں کو بھی کراچی کی ترقی سے جو ہے وہ کراچی کی ترقی سے مات دے سکتے ہیں۔ تو یہ بات دیکھیں کہ ایم کیو ایم پی اور پی ٹی آئی جب دونوں مل جائیں گی تو کراچی کی ترقی، کراچی میں امن امان، آج کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ آج بھی وہاں سے اگر پولیس نکل جائے تو لوگ ایک دوسرے کو کچا کھا جائیں،
مگر جب یہ پارٹیاں دونوں ساتھ ہوں گی اور ایک ایجنڈا پہ ہوں گی تو آپ یقین کریں کہ رینجرز بھلے چلی بھی جائے، پولیس جو ہے وہ اس کو آرام سے کنٹرول کر لے گی اور ایسا کوئی سچویشن نہیں ہوگی۔ تو کیا آپ یہ چیز نہیں دیکھنا چاہتے؟ لیکن سر سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، وزیر اعلیٰ ان کا ہوگا، سندھ کے تمام محکمے جو پیپلز پارٹی کے بعد وفاق کی جو حکومت ہوگی وفاق کا گورنر ہوگا، لیکن سندھ میں تو پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے، اس بات کو تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں اور سب لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ سندھ میں جو حکومت بنائی جائے گی وہ پیپلز پارٹی ہوگی کی حکومت ہوگی۔ اگر ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی مل بھی جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی آپ کو اگینسٹ میں مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ دیکھیں ہم گورنمنٹ نہیں بنانے جا رہے، ہم اپوزیشن میں جا رہے ہیں، لیکن کراچی میں آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جو ہم یہاں الیکشن لڑ رہے تھے تو اس میں 99% جو سوال کیے جا رہے تھے وہ بلدیاتی لیول کے کیے جا رہے تھے کہ جی نالی کا مسئلہ ہے، کہ جی پانی کا مسئلہ ہے، کہ جی پانی کی نکالی کا مسئلہ ہے۔ یہ مسائل جو تھے یہ صوبائی یا نیشنل لیول کی اسمبلیز کے مسائل نہیں تھے۔ کراچی یا حیدرآباد، لازمی بات ہے کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے اور پی ٹی آئی کے منشور کے مطابق ہم وہاں پہ میئر، اس وقت جو میئر ہے ہمارا وہ ایم کیو ایم پاکستان کا میئر ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہم دوسری چیزیں لانے جا رہے ہیں وہ یہ لے آ رہے ہیں کہ ہم پولیس کو جو ہے وہ اس کے بلدیاتی نظام میں میئر کے نیچے رکھیں گے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے جو ہے وہ میئر کے نیچے رکھیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے 2 سال کے بعد دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں، ہم تب تک دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا کیا۔ یہ صرف سندھ گورنمنٹ کی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ہم انتظامی طور پہ کراچی کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ حیدرآباد کی جتنی بھی بڑے بڑے سکھر ہو گئے، حیدرآباد ہو گئے، ان سب کے جب میئر بنیں گے تو ان کی جو سچویشن ہوگی، وہ جو بھی ترقی ہوگی، جو لوکل ترقی ہوگی، وہ تھرو آپ کے بلدیاتی نظام ہوگی۔ اور جو گورنمنٹ ہوگی لازمی بات ہے پیپلز پارٹی ہوگی، لیکن جس میں اپوزیشن ہوگی وہ ذرا آپ سوچیں کہ 23 سیٹیں ہماری ایک ہیں، 10 سیٹیں ہماری دوسرے ہیں، اور میرے خیال میں ایم کیو ایم کی 17 کے 16 سیٹیں ہوں گی۔ تو تقریباً یوں سمجھے کہ کوئی 60 کے قریب، 50 اور 60 کے درمیان وہ ہماری اپوزیشن ہوگی، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور کوئی 70-75 کے قریب جو ہے وہ 130 میں سے اگر دیکھیں گے تو وہ آپ کی جو ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کو کوئی فری ہینڈ ہوگا، بلکہ پیپلز پارٹی ایک جو چیز ہم دوسری چیز کرنے جا رہے ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو آٹومیٹک جو ہمارے یہ رشوت کا بازار گرم تھا اور یہ لوٹ کھسوٹ کا جو سلسلہ چل رہا تھا یہ نہ صرف رکے گا بلکہ پیپلز پارٹی کو اپنا پرفارمنس دکھانی پڑے گی۔ اگر پیپلز پارٹی پرفارمنس نہیں دکھائے گی تو وہ لوگ کرپشن کے زمرے کے اندر بہت سارے کیسوں کے، ان کو جو ریئل کیس ہوں گے، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو جو ہے وہ سیاسی طور پہ ان کو ہم وہ کریں گے، ہمارے بھی لوگ ہوں گے۔ دیکھیں نا خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم کسی ایسے بندے کو کوئی پوسٹ نہیں دیں گے جس کے اوپر ایون نیب کا کیس ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ کنوکشن کی بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے کہ اگر نیب کی انکوائری بھی چل رہی ہے تو ہم اس کو دیکھیں۔ علیم صاحب کے جو ہمارے پنجاب میں ہے تو علیم صاحب کو بھی یہ وہ سی ایم بنانے جا رہے تھے، مگر خان صاحب نے منع کر دیا ہے کہ نہیں، ان کے اوپر نیب کی انکوائری چل رہی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے کافی لوگ ایسے ہیں جو بہت کام کرنے والے ہیں لیکن ہم ان کو سسٹم میں نہیں لا رہے۔ تو یہ چیز بالکل کلیئر ہے کہ وہ سیاست نہیں رہے گی جو سیاست ہم آج سے چند مہینے پہلے تک پچھلے 2 دہائیوں کی دیکھ رہے تھے۔ اب سیاست ایک الگ سیاست ہوگی، اب سیاست نئے پاکستان والی سیاست ہوگی، اب سیاست تبدیلی کی سیاست ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ رواجی اور جو روایتی سیاست تھی اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، اور یہ چیز اسٹیبلشمنٹ بھی مانتی ہے کہ اس کو بھی اب یہ چیزیں جو ہے سوٹ نہیں کرتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بینگ اے پاکستانی سٹیزن، آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی جو ہے وہ ایک امید کا پیغام ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس دفعہ اپنا پازیٹیو کردار اس کو ادا کرنا پڑے گا۔